قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاسراء کی ان آیات مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ اسراء کا ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ کئی دنوں سے ہم قصہ اسراء اور معراج پڑھ رہے ہیں. آج قصہ اسراء و معراج پہ ایک اور طرح سے نظر ڈالیں اور اس میں غور کریں کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا تعلق ہے، اسراء مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، مسجد الاقصی سے پھر معراج. اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. تو اب جہاں تک اسراء کا تعلق ہے وہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نام ہی اس سورت کا سورۃ الاسراء رکھا، لیکن جہاں تک معراج کا تعلق، گو بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ سورۃ النجم میں جو آیات ہیں، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى ولقد راى من آیات ربه الكبرى. وہ ان آیات مبارکہ سے بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین حضور کے معراج کو ثابت کرتے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ جو آیات مبارکہ ہیں کہ پھر قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا جیسے قاب قوسین یا اس سے بھی زیادہ قریب، تو دراصل یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ حضرت جبریل اور سرکار دو عالم کی رؤیت کے متعلق ہیں. اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں. کہ اس قدر قریب ہونا، لٹکنا، تو اصل وجہ اس کی مفسرین نے جو لکھی ہے، جو راجح بات ہے، کہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تجھے تیری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ انسان کی شکل میں آتے تھے، لیکن جو تیری اصلی صورت ہے، الذی خلقت علیہ، جس پہ اللہ نے تجھے پیدا فرمایا. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جبریل علیہ السلام کو بھی اس کی اصلی شکل میں ما سوائے سرکار دو عالم میں کسی پیغمبر نے بھی نہیں دیکھا علیہم الصلوات والتسلیم. صرف حضور کی ذات مبارک نے دیکھا. اور جبریل علیہ السلام کو حضور نے 2 دفعہ دیکھا. ایک دفعہ میرے آقا زمین پہ تھے اور ایک دفعہ آسمانوں پہ عند سدرۃ المنتہا. یہ 2 دفعہ زیارت ہے جب جبریل اپنی اصلی شکل میں.
حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبریل اپنی اصلی شکل میں میرے سامنے آئے اور انہوں نے اپنے پر پھیلائے تو قد سد الافق، حضور فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان یہ جو خلا نظر آتے ہیں اس کو افق کہتے ہیں، کہ سارا افق بھر گیا۔ فاغمی علیہ، حضور بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت مبارک میں ہے کہ سرکار دو جہاں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، اور جبریل علیہ السلام نے جلدی جلدی پھر اپنی شکل بدلی، انسان کی شکل میں پھر حضور کے قریب آئے، اوپر تھے نا تو لٹکے، حضور کے قریب آئے اور کہا انا جبرائیل و انت رسول اللہ، حضور میں جبریل ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کیوں گھبرا گئے؟ حضور نے فرمایا جبریل تمہارے اتنے پر ہیں؟ اور حضور فرماتے ہیں وَلَهُ سِتُّمِائَةُ جَنَاحٍ، حضرت جبریل کے 600 پر۔ ایک روایت میں ہے قد ملأ الافق، ایک میں ہے قد سد الافق، مانا ایک۔ اور پھر تعجب سے حضور نے پوچھا کہ جبریل کوئی اللہ کا اور فرشتہ بھی ہے جس کے تم سے زیادہ پر ہوں؟ اس نے کہا حضور میرے تو 600 پر ہیں، اللہ کے فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے 5,000 پر ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر المفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لٹکنا، حضور کے قریب آنا، ایسے قریب آ جانا کہ جیسے کمان قریب ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب آ جانا، یہ جبریل اور لقاء محمد مصطفیٰ، اس کا تعلق حضور کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اسے لٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے تو یہ آیات جو ہیں تقریباً جمہور کے نزدیک صراحتاً تو جبریل علیہ السلام کا لقاء ہے، وہ بعض آیات سے جہاں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى سے اشارہ ہوتا ہے معراج کی طرف۔ بات کو سمجھیں، اللہ رحمت کرے، خدا کرے سمجھ آ جائے، اور اللہ مجھے بھی توفیق دیں، کیونکہ تھوڑا مسئلہ مشکل ہے لیکن کوشش کریں تو سمجھ آ سکتا ہے کہ بھئی اسراء کو تو اللہ نے اتنی واضح بیان فرما دیا ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیکن معراج کو قرآن پاک نے اتنی واضح بیان نہیں فرمایا۔ قرآن میں جو سورت مبارک ہے اس کا نام بھی اسراء تو ہے، لیکن معراج کسی سورت کا نام نہیں۔ اللہ کے قرآن میں جتنی سورتیں ہیں ان میں کسی سورت کا نام معراج نہیں ہے، اسراء ہے۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اسراء تو قرآن میں ذکر کر دیا، حالانکہ ہمارا ایمان ہے جیسے اسراء برحق اسی طرح معراج برحق، ہمارا ایمان ہے معراج برحق ہے، ہم تو الحمدللہ معراجی جسمانی کے قائل ہیں، اور حضور کے اس عظیم معجزے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک حصہ تو قرآن ذکر کرتا ہے، دوسرے حصے کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ اسراء بھی حق، معراج بھی حق۔ اب معراج جو ثابت ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے فرمان رسول عربی سے،
صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں سے ثابت ہے، صحیح حدیث ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے ان کو روایت کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی، حضرت ابی ذر غفاری نے روایت کی، حضرت انس ابن مالک نے روایت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی، مالک ابن سعد نے روایت کی، حضرت ابی ہریرہ نے روایت کی، بڑی تفصیل سے روایت کی. اس کی کوئی وجہ تو ہے نا آخر، کہ ایک حصے کو تو قرآن ذکر کرتا ہے لیکن دوسرے حصے کو حضور کے فرمان پہ چھوڑ دیتا. اچھا، اسی طرح اب ایک دوسرے مسئلے کو دیکھیں تاکہ اللہ کرے آسانی ہو جائے سمجھنے میں. اللہ نے قرآن پاک میں زانی مرد اور عورت کی سزا کا ذکر کیا ہے. کہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کریں، اللہ بچائے، اللہ ہر مسلمان کی عفت عصمت کو محفوظ رکھے. اگر مرد اور عورت زنا کریں اور دونوں کنوارے ہوں، مرد بھی کنوارا ہے اور عورت بھی کنواری، اور زنا ثابت ہو جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ثبوت کے لیے کیا ہوگا. میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر زانی اور زانیہ پر زنا ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. اللہ نے فرمایا ان کو 100 کوڑا مارا جائے. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. عورت ہے یا مرد ہے، لیکن اگر زنا ثابت ہو گیا ہے، سزا کیا ہے جی؟ 100 کوڑا مارو. یہ قرآن میں آیت موجود ہے، آپ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ہر مسلمان پڑھتا ہے. اب ایک اور شکل ہے کہ زنا تو ہوا ہے لیکن زنا کرنے والا مرد بھی شادی شدہ ہے، عورت بھی شادی شدہ ہے، یعنی دونوں کنوارے نہیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں. تو ان کی سزا کیا ہے؟ رجم. رجم کا کیا معنی ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک گڑھا کھود کے کمر تک دفن کر دیا جائے اور مسلمان کٹھے ہوں اور پتھر مار 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 کے پتھر مارتے رہیں حتیٰ کہ وہ مر جائیں. بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان مرد عورت کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. تو یہ رجم والی سزا جو ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یعنی کوڑے والی سزا کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، لیکن رجم والی سزا جو ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. اب یہ علمی بحث ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلے آیت تھی وہ منسوخ التلاوت ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. لیکن یہ کوئی مسلمان ایمان والا تو یہ بات مان لے گا نا، لیکن کوئی مخالف یا خصم تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو چھوٹی سزا ہے اس کا تو ذکر موجود ہے اور جو بڑی سزا ہے اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے. چھوٹی سزا ہے نا، کوڑے ماریں گے، جو مر تو نہیں جائیں گے نا، بچ جائیں گے. لیکن رجم کا تو مانے یہ ہے کہ پتھر مار 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 کے اس وقت تک مارتے رہو جب تک وہ مر نہ جائے. تو وہ تو بڑی سزا ہے، لیکن اس کا قرآن میں گو بعض علماء کی یہ رائے مبارک ہے کہ پہلے آیت تھی لیکن منسوخ التلاوت ہے. تو آخر بھائی اتنی بڑی آیت کو اللہ نے کیوں منسوخ کر دیا؟
اس لیے اب ذرا دماغ کو قرآن کی طرف توجہ ادھر رکھیں، یہ نہ ہو کہ دماغ آپ کا کہیں گھر میں لگا ہوا ہو اور میں محنت کرتا رہوں۔ کہ بھئی اب دیکھیں اصلاح ہے زمین پر، بھئی مسجد الحرام بھی زمین پہ ہے نا، اور مسجد اقصی بھی زمین پہ ہے۔ جو زمین پہ ہے اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، جو آسمانوں میں اصل بڑی بات تو وہ ہے۔ نا زمین پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا گو یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک مہینے کا سفر جو تھا وہ میرے محبوب نے ایک رات میں طے فرما لیا، بڑی بات ہے، معجزہ ہے۔ لیکن زمین سے آسمان کا سفر تو 500 سال کا سفر ہے، ایک مہینہ اور 500 سال کا کوئی فرق بھی ہے۔ یعنی زمین سے اگر ہم آسمان تک جائیں سفر کریں تو وہ سفر بنتا ہے 500 سال، اور پھر 7 آسمان ہیں تو 3500 سال، یعنی جو ایک مہینے کا سفر ہے اس کا ذکر تو قرآن کرتا ہے، اور جو 3500 سال کا سفر میرے محبوب کا رات میں کٹ گیا ہے اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے نا، لوگ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے دین سے نکل گئے۔ بعض لوگوں نے معراج کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے جان چھڑائی، انہوں نے کہا کیا معراج میاں، کیا مولویوں وہابیوں نے کس سے بنا رکھے، وہ خود خدا تھا، بس کبھی نیچے آ جاتا ہے کبھی اوپر چلا جاتا ہے۔ انہوں نے قصہ ہی ختم کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ معراج رہا نہ اسراء رہا، جب خود خدا ہے تو پھر معراج کس کو ہوا؟ انہوں نے تو بالکل انتہا کر دی نا، انہوں نے کہا جناب کیا پوچھتے ہو، یہ تو بے سا برقع تھا بشریت کا، اور جناب یہ تو جب نیچے آئے تھے نا تو ہمیں باتیں سمجھانی تھی تو وہ برقع اوڑھ لیا، اور جب اوپر گئے تو اپنی اصلیت پہ آ گئے، اوپر خدا تھا نیچے مصطفیٰ تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو بس میم کا درمیان میں پردہ ہے، ورنہ بلا احد اور احمد میں کیا فرق ہے۔ انہوں نے یوں مسئلہ حل کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر کفر کی مہر لگوا دی، پکے کافر لگ گئے۔ قرآن کا ہی انکار ہو گیا، جب نبی نبی نہیں، خدا خدا نہیں، تو پھر معراج کیا ہوا؟ ڈرامہ ہو گیا۔ اس سے بڑا کفر تو اللہ معاف کرے میرے خیال میں کافروں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ بھئی ابو جہل کو جو تعجب تھا یہی تھا نا کہ اتنا بڑا سفر رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جب خدا ہے تو بس ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے لوگ ہیں جو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے کس سے ختم کر دیا۔ تو اب آپ مسئلے کو سمجھیں، یہ 2 مثالیں سامنے آ گئی، اب تیسری مثال کو سمجھیں، اللہ کرے پھر کچھ اور آسان ہو جائے بات۔ سارے قرآن میں پڑھو، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ سارا قرآن نماز کے حکم سے بھرا ہوا، اور اہم العبادات ہے نماز۔ نماز ہے تو گویا سمجھو اللہ سے صلہ جڑا ہوا ہے، نہیں تو کٹ گئے، بس جب کٹ گئے تو پھر ایمان ختم۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہم اللہ علیہم اجمعین، اتنے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عمدن نماز نہیں پڑھتا، بے نماز ہے، مر جائے تو اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو، وہ کافر ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین، اور نہ اس کو کسی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی کا باپ دادا نمازی نہیں تھا، مر گیا،
تو اولاد اس کا حج بدل نہ کروائے. حج بدل مسلمان کا ہوتا ہے، وہ کافر تھا، کافر کا کیا حج بدل؟ اتنی بڑا اہم مسئلہ ہے نماز، جس کا آج مسلمان کو فکر ہی کوئی نہیں. کوئی جمعہ خان ہے جمعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی عید خان ہے عید پڑھ لیتا ہے. تو اب جناب سارے قرآن مقدس میں آپ نظر دوڑائیں، اللہ نے یہ تو ہر جگہ حکم دیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. یہ بھی حکم دیا قبلے کی طرف رخ کرو. یہ بھی حکم دے دیا کہ اچھا اگر قبلہ معلوم نہ ہو کوشش کرو نماز پڑھ لو، جدھر رخ کرو گے نماز ہو جائے گی. یہ بھی ذکر کیا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس نماز پڑھی اور فوت ہو گئے، اس کعبے کا حکم بعد میں آیا، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، وہ بھی میرے حکم کے تابع تھے. یہ تو قرآن میں حکم ہے. اور یہ بھی قرآن نے بتلا دیا کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو ان سے فرشتے اللہ کے پوچھیں گے کہ آج کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہائے ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. یہ سب کچھ ہے. لیکن کسی قرآن کی آیت میں جو اہم چیز ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو، کسی بھی جگہ ہوئی نہیں. کسی ایک آیت میں بھی اللہ نے نہیں فرمایا ہے کہ عشاء کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں. ایک آیت میں نہیں ہے. اگر کسی کو آتی ہو تو مجھے پڑھ کے سنا دے یا لکھ کے بھیج دے انشاءاللہ، تاکہ میں بھی وہ آیت پڑھ لوں گا، دیکھ لوں گا، ڈھونڈ لوں گا. اتنی اہم عبادت ہو اور اس کے بارے میں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، تو پڑھے کیسے؟ اسی طرح اب جناب ایک اور مثال سمجھیں، اللہ پاک آسان کرے کہ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکات، زکات ادا کرو. اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا نوٹ ہے، پیسہ ہے، دولت، سونا چاندی چونکہ ہر چیز کی اصل ہے، بنیاد ہے، اس لیے سونے چاندی کا ذکر ہوتا ہے. یہ مانا نہیں کہ سونا چاندی نہ ہو، 20,000 گھر میں رکھا ہو تو زکات نہ دو. 20,000 کا سونا خریدو تو آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ چاندی خریدو تو مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی؟ بات ہوتی ہے کہ چونکہ ہر کرنسی کی بنیاد سونا ہے، اصل جو ہے وہ سونا ہوتا ہے. اب چاہے آگے وہ کرنسی کاغذوں میں چھپی ہوئی ہے، نوٹوں میں چھپی ہوئی ہے، وہ ریال کہلائے، وہ ڈالر کہلائے، وہ پاؤنڈ کہلائے، وہ روپیہ کہلائے، وہ ٹکا کہلائے، وہ رینڈ کہلائے، وہ یورو کہلائے، جو مرضی ہے بلا کہلائے، اصل جو ہے وہ سونا چاندی ہے. ایک آدمی نے، ایک شاعر تھے، بڑا عربی شاعر گزرے ہیں تاریخ میں، بات بڑی عجیب کی. انہوں نے کہا یہ پیسہ ہے نا، اس کو غور سے دیکھا کرو، ذی الوجہین کالمنافقی، اس کے 2 منہ ہوتے ہیں، ادھر سے اور ادھر سے. کوئی دنیا کا پیسہ دیکھ لو نا، دونوں طرف ایک تو نہیں ہوتا نا، ادھر سے شکل اور ہوگی اور ادھر سے. تو یہی منافق کا معنی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ادھر کچھ ہو اور ادھر لوگوں کے سامنے کچھ ہو اور اندر. انہوں نے کہا منافق کا جب اعتبار نہیں تو پیسے کا کیا اعتبار؟ بھائی منافق جو ہوتے ہیں یہی تھا نا، مسلمانوں کو ملتے قالوا آمنا، جی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب اپنی جماعت میں جاتے کافر داخلہ الی شیاطین قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ہم ٹھٹا مذاق کریں، مخول کریں، تماشا بنائے ہوا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ منافق جو ہے نا یہ دھوبی کا کتا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا.
تو اس لیے جب اس کے دو رخ ہیں تو گویا یہ بھی منافق ہے. اسی لیے ایک عرب نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا اصل بنیاد جو ہے ہر چیز کی وہ سونا ہے، اور سونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی آتا ہے آپ کو؟ یہ آتا ہوگا، یہ نہیں بول سکتے. سونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی اچھا، کنوت کا کیا مانا؟ وہ نہیں آتا، اس میں پیسے تھوڑے ملتے ہیں. یہ سونا چاندی دیکھو سارے طالب یاد ہے کہ جی سونے کو کہتے ہیں ذہب. ذہب کا مانا ذہب یا ذہب جانے والا، ذہب آ گیا، یہ کسی ایک کے پاس نہیں رہتا، اسی لیے اس کا نام ہی ذہب ہے. باپ کے پاس تھا تو پھر بیٹے کے پاس آ گیا، بیٹے کے پاس تھا پھر پوتوں کے پاس آ گیا، چلتا ہی رہتا ہے بدبخت، رہتا کہیں نہیں، ٹکتا نہیں. اور جتنا دوڑو اتنا بھاگتا ہے، اور رک جاؤ تو سائے کی طرح ٹھہر جاتا ہے، اور بے پرواہ ہو جاؤ تو پھر دروازے پہ آ کے پاؤں پڑتا ہے. دیکھا نہیں جو لوگ اللہ والے بن جاتے ہیں پھر پیسہ ان کے دروازے پہ ایسے پڑا ہوتا ہے جیسے کتے پڑے ہو، ان کو اہمیت ہی نہیں ہوتی کہ پیسہ کیا ہے. اور جن کے دماغ اور مقام وہ نہیں ہے وہ سارا دن دوڑ رہے ہیں جناب، چوری کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، عورتوں کے فوٹو مردوں کو لگا رہے ہیں، مردوں کے عورتوں کو لگا رہے ہیں، حرم میں جیبیں کاٹ رہے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، اور پیسہ آگے بھاگتا جا رہا ہے، کبھی جیل پہنچا دیتا ہے، کبھی تھانے پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے جناب اب آپ سمجھیں، اللہ آپ آگے دے کہ اللہ نے حکم دیا ہمیں زکات دو، اور یہ بھی بتا دیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ نے یہ بھی حکم سمجھا دیا کہ جو لوگ سونے چاندی کے ڈھیر لگا رہے ہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، مختلف ناموں پہ پیسے چھپا رہے ہیں، لاکروں میں رکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ڈھیر لگا رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم پر زکات ادا نہیں کرتے، میرا محبوب ان کو عذاب دردناک کی خبر دے دو. اور وہ عذاب کیسے ہوگا؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن پھر ہم اسی سونے چاندی کو حکم دیں گے کہ جہنم میں اس کی سلاخیں بنا کے گرم کرو، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے چہرے پہ، اس کے بازوؤں پہ، پسلیوں پہ داغ لگاؤ، اور ساتھ کہو کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اکٹھا کیا تھا. اب مزہ چکھو. تو زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان جو ہے ان میں زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ کتنا دیں جناب؟ کتنے پیسے ہوں تو زکوٰۃ دیں؟ نصاب زکوٰۃ کیا ہے قرآن میں کوئی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سمجھیے اس مسئلے کو کہ بنیادی مسئلے ہیں کہ بنیاد اسلام ولا خمس. اسلام کی بنیادی 5 چیزیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا. اب جناب اندازہ کریں کہ آخر کیا وجہ ہے. اچھا، قرآن نے کسی جگہ جو ہے بعض چیزوں کا، جیسے حج ہے اس کا ذکر کر دیا، احرام کا ذکر بھی کر دیا، محرم کا شکار نہ کھیلنے کا ذکر بھی کر دیا، اچھا عرفات کا ذکر بھی کر دیا، مزدلفہ کا ذکر بھی کر دیا،
مینا میں جو ہم نے دن رہنے ہیں کہ بھی 12 کو آ جاؤ تو مرضی اور 13 کو آؤ مرضی، یہ ذکر بھی کر دیا۔ یعنی حج کے مسئلے میں بہت ساری چیزوں کا ذکر خود قرآن میں آ گیا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اسی طرح فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا قرآن مقدس میں، یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، یہ ذکر بھی فرما دیا۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یہ ذکر بھی فرما دیا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ ذکر بھی فرما دیا۔ لیکن حج میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ بہت ساری چیزوں کی تفصیل قرآن میں موجود ہے حج کی، حتیٰ کہ اگر تمہیں راستے میں روک دیا گیا ہے، تمہارا پاسپورٹ غلط تھا، ٹکٹ غلط تھی، احرام باندھ چکے، اللہ فرماتے اب دم احسار دینی پڑے گی تمہیں، ایک دم احصرتم فما استیسر من الحج، یہ بھی بیان کر دیا۔ تو آخر مجھے اب جناب غور کریں کہ اسراء کا ذکر تو ہے لیکن معراج کی تفصیل نہیں، کنوارے مرد عورت کی سزا کا ذکر تو ہے لیکن شادی شدہ کا ذکر نہیں، نماز کا حکم تو ہے لیکن رکعتوں کی تفصیل کا ذکر نہیں، کیا پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھیں، دوسری میں کیا پڑھیں۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نصاب کا ذکر نہیں، اچھا میرے پاس اگر 100 اونٹ ہے تو کتنا زکوٰۃ دوں، اس کا ذکر نہیں قرآن میں۔ اور روزے کا ذکر ہے، اور روزے کے بہت سارے احکام کا ذکر ہے لیکن بعض احکام ہیں جن کا ذکر نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، بس اسی کو دماغ میں ٹکا لو، اور یہی ایک بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ 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 تو سمجھو کہ پھر اللہ کا دین سمجھ آ گیا اور بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ مہربانی کرو یہ ٹانٹ ہوں تو بند کیا کرو، گانے سننے کا شوق ہے تو قرآن نہ سنا کرو، یا کم از کم مسجد میں داخل ہوتے ہو اتنا حیا تو ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے ہر جیب میں، مرد ہے عورت ہے، انہوں نے جناب موبائل ڈال کے ہر جیب میں، انہوں نے کہا تم کعبے میں طواف کرو گے، ہم گانے کا میوزک لگائیں۔ دیکھو نا دشمن کتنا چالاک ہے، مسلمان کتنا خوش ہے، پیسے دے کے اپنی نمازیں خراب کرتا ہے، پیسے خرچ کر کے گناہ گار ہوتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے گناہ بھی خریدتا ہے۔ آپ اندازہ کرنا، انہوں نے جناب ایسا کہ آپ کبھی جب یہ نئے نئے آئے تھے نا تو اس وقت 40,000 ریال لگتا تھا سیکورٹی، پھر 10,000 روپے آ گیا، آپ جناب نے بالکل آسان کر دیا۔ پہلے بڑے لوگ سنتے تھے کہ ان کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے، جی ٹیلی ویژن ہوتا ہے، اور بڑے لوگ جو تھے ان کے گھر میں جی ڈش ہوتا ہے، ڈش اینٹینا ہوتا ہے، جو باہر سے آتا ہے، لگانے والے ماہرین آتے ہیں، اس کو سیٹ کرتے ہیں، اس کے جناب رخ متعین کرتے ہیں، پھر ڈکٹوٹر لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں لگاتے ہیں۔ آپ وہ کہتے ہیں 300 ریال دو ہم سب کو لگا دیں گے آپ کو، تم شیطان کو دیکھو ضرور، پیسوں کا فکر نہ کرو، سستا کر دیتے۔ مولوی کی تقریر کیا کرے گی، 100 بندہ، 200 بندہ، 400 بندہ،
تبلیغی جماعت والے بیچارے ٹل لگاتے ہیں، سال میں تو 7 6 7 8 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیتے ہوں گے۔ 18 کروڑ کی آبادی میں 7 لاکھ بندہ جو آ جائے تو کیا ہو گیا؟ بس دعا کرو، باقی یار ان کو محنت کا صلہ اللہ دے دے کہ ان کے بس میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ میرے بس میں جو ہے میں وہ کر سکتا ہوں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن دشمن نے میڈیا اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، جب چاہے جھوٹ کو سچ کر دے، سچ کو جھوٹ کر دے۔ دیکھو آپ اللہ کے کعبے میں کبھی آنکھیں بند کر کے غور کرو کہ اگر بیت المقدس میں، فلسطین میں شہریوں پر، جنگ میں نہیں، اپنے شہروں پہ بمبارمنٹ کر کے خطرناک کلسٹر بم برسا کے فلسطینی مجاہد مرد عورتوں کی لاشیں اڑ جائیں، وہ کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں جی، بڑا تنگ کرتے ہیں، شرارتی ہیں۔ یعنی مارنے والا کہتا ہے کہ مرنے والے شرارتی ہیں۔ اندازہ کریں، اور ساری دنیا کہتے ہو عجیب بات ہی کریں، یہ واقعی دیکھو بڑے بڑے شرارتی مزاج ہیں، بہت شرارتی لوگ ہیں، کشمیر والے بھی ایسے کوئی شرارتی۔ 80,000 بندہ ان کا مر گیا، ہزاروں کشمیری بیٹیوں کی عزتیں عصمتیں لٹ گئیں۔ لوٹنے والا مظلوم ہے، لوٹنے والا ظالم ہے۔ اندازہ کریں، یہ ہے میڈیا کی طاقت جو کاش مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، موبائل، ٹی وی، سی ڈیز، سیکسی فلمیں، بلیو پرنٹ، یہ مسلمان کیا کہا اس میں دیکھتے رہو، خوش رہو، بس مست رہو، خلاص چل جا بیٹا سولی پہ، رام بلی کرے گا۔ ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ریاں جاتا رہا۔ اللہ اکبر، آج ایک بھی عالم نہیں، ایک بھی قائد نہیں، ایک بھی اس مقام کلیبر کا بندہ نہیں جو دشمن کو للکار کے علمی جواب دے سکے۔ لڑائی کے تو میں بھی مخالف ہوں، یہ جو لڑتے چڑھتے ہیں ان کا میں نہیں قائد۔ کوئی بس اڑا دو، کہیں آگ لگا دو، یہ اسی کا نام جہاد ہے؟ انا للہ و انا الیہ، یہ تو فساد ہے، اس کا نہیں میں قائل۔ میں کہتا ہوں آدمی پیدا کرو، رجال پیدا کرو جو ان کے ان چیزوں کا جواب علم سے دے سکیں، دلائل سے دے سکیں، براہین سے دے سکیں۔ ہر زبان میں تیرا اسکالر ہو، ہر زبان میں تیرا مفکر ہو، ہر زبان میں تیرا مدبر ہو، ہر زبان میں تیرا متکلم ہو، کہ جب حق بات ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے، دشمن کو ماننی پڑے گی۔ لیکن کوئی ہو بھی تو صحیح نا، اور جو ہیں ان کے پاس وسائل نہیں، چنے ہیں تو دانت نہیں، دانت ہیں تو چنے نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے، وسائل ہی نہیں، وہ تو غریب مر جائے اس کی خبر بھی کوئی نہیں لے گا کہ لوگ فاتحہ پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی فلمی اداکار اور ہالی ووڈ کا مر جائے تو ساری دنیا کو پتا ہوگا۔ آج آپ رات کو گھر میں نہیں آئے نا، جو تمہارے بچے 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال ٹینیجر جتنے ہیں، ان سے فلمی اسٹاروں کے نام پوچھیں، ان کو ایسے یاد ہے کہ باپ کے نام میں ہجے میں غلطی کریں گے، اس میں غلطی نہیں کریں گے۔ اور ان سے پوچھو کہ حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے؟ یہ ابو بکر تھا۔ ان سے پوچھو کہ جناب حضرت حسین کے کتنے بیٹے تھے؟ اور یہ کوئی ضروری تو نہیں نا۔
تو مائیکل جیکسن کا نام یاد رکھنا ضروری ہے؟ بس بدقسمتی ہے میرا بھائی، کس کس کو روئیں؟ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا دیا ہم. تو اب جناب سمجھیں، اللہ کرے تیرے دماغ میں اور بات خدا کرے بیٹھ جائے کہ آخر وجہ کیا ہے. اس کی وجہ سمجھو. اللہ نے فرمایا کہ دین میری اطاعت اور میرے رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کا نام ہے. میری بھی فرما برداری کرو اور میرے، بس اسی نقطے میں ساری مسئلہ حل ہو جائے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور ساتھ فرما دیا کہ ہر کام میں نمونہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب ساری باتیں قرآن کہہ دیتا تو حضور نمونہ کس کا بنتے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے فرما دیا میرا مدنی نہیں بولتے جب تک میرا وحی نہیں ہوتا. حضور کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو اللہ فرما گفتہ اللہ، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ زبان نہیں ہلا رہے. اصل بات کس کی ہے؟ میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی. میں ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی. بس اسی میں سمجھ رہے. اللہ نے فرمایا اگر ہم دونوں قرآن میں ذکر کر دیتے تو پھر میرے مدنی کا مقام کیسے سمجھ جاتا؟ آدھا قرآن سے ذکر کیا، آدھا محمد مدنی کے بیان سے ذکر کیا کہ جیسے قرآن پہ ایمان ضروری، اسی طرح محمد کے بیان پہ ایمان ضروری. اگر قرآن پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور محمد مصطفیٰ کے بیان کو نہیں مانو گے تب بھی کافر ہو جاؤ گے. فرما دیا یہ دو چیزیں ہیں. اس لیے ہم نے کچھ حصہ اپنے ڈائریکٹ آرڈر میں بیان کر دیا ہے اور کچھ فرمان رسول محمد مصطفیٰ میں بیان کر دیا ہے، کیونکہ دین نام ہی اسی کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول. کلمہ اسی کا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اب خود اندازہ فرما لیں کہ گویا حدیث تفسیر ہے قرآن کی، فرمان رسول تفسیر ہے قرآن کی. جو حدیث کا منکر وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر وہ حدیث کا منکر ہے. جب قرآن کا منکر ہے تو پھر تو رسول اللہ کا بھی منکر ہے. اور جو رسول پاک پہ ایمان لاتا ہے، اسی لیے دیکھیں نا کہ ابو بکر صدیق کو جب کہا گیا کہ بھئی حضور فرماتے ہیں اسراء ہوا ہے، معراج ہوا ہے، آسمانوں پہ گیا اور میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، رات بھی نہیں گزری میں واپس بھی آ گیا. تو حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھتا ہوں قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا اہل قرآن کی طرح کہ دیکھو جی قرآن ڈھونڈو نا، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے. اور نے کہا ایک بات کرو کہ جو ابو جہل تم کہہ رہے ہو ہاکذا قال رسول اللہ ہے، یہ بات واقعی میرے مدنی نے فرمانے کا صدق رسول اللہ. بس یہ تھا ایمان. اسی کا نام ایمان تھا کہ حضور نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں، بس 2 رکعتیں. صحابہ نے پھر نہیں کہا حضور قرآن میں تو 2 رکعتوں کا ذکر نہیں ہے. حضور نے فرما دیا کہ بھئی 7.25 تولے سونا ہو اور 52.5 تولے چاندی ہو تو صاحب نصاب زکات دے گا. انہوں نے کہا حضور یہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا 7.25 تولے نہ 52.5 تولے. انہوں نے کہا جب حضور نے کہہ دیا ہے تو حضور کا کہنا گویا اللہ کا کہنا ہے. فرمان مصطفیٰ جو ہے گویا فرمان خدا ہے. تو جس طرح اس پر ایمان ضروری ہے اسی طرح اس پہ ایمان ضروری ہے.
نہ ادھر ہم ترازو کے ایسے دو پلڑے ہیں کہ ذرا بھی اگر اپنے استعداد پہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم ایمان سے نکل جائیں گے. اس لیے اللہ نے ایک نظام بنایا کہ ایک بات کا ذکر قرآن میں کرتے گئے، ایک کا ذکر فرمان محمد مصطفیٰ میں کرتے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. اب اس کی مزید بات کو سمجھیں کہ بی بی عائشہ کے پاس صحابہ آئے، سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں صحابہ آئے، اور صحابہ نے آگے پوچھا اخبرنی، ہمیں خبر دیں حضور محمد مصطفیٰ کی صفت سے، سیرت سے. بی بی حضور کی کوئی سیرت کا ٹکڑا، صفت مبارک، کوئی آپ کا بیان. تو بی بی نے حیران ہو کے پوچھا کہ اما تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے کہا اما قرآن پڑھتا ہے، خلقہ القرآن، میرے مدنی کا خلق دیکھنا ہے، قرآن پڑھ لو. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے محمد کے عمل میں ہے، اور جو محمد کے عمل میں ہے وہ قرآن میں ہے. تو اگر قرآن کو عملی شکل میں دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو، اور قرآن کو پڑھنا ہے تو پھر قرآن کو پڑھ لو، بات تو ایک ہی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف معراج کی بات نہیں، ایسے کئی احکام ہیں کہ جن کا ذکر جو ہے صرف فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اس کا وہی مقام ہے جیسے اللہ کے حکم کا مقام ہے. جیسے اللہ کے حکم کا انکار کفر ہے، اسی طرح فرمان رسول عربی کا انکار بھی کفر ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی بچائے. ایک بات معراج میں الحمدللہ، چونکہ اس پہ بحث نہیں ہوئی تھی، اللہ کا شکر ہے یہ ہو گئی. اب دوسری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دکھلایا گیا معراج والی رات. حضور فرماتے ہیں مجھے دکھلایا گیا کہ ایک آدمی، کچھ لوگ ہیں بیٹھے ہیں، ان کے ایک طرف میں دیگچیاں چڑھی ہوئی ہیں اور بڑا طیب پاک بہترین تر و تازہ گوشت ہے، اور دوسری طرف دیگچے چڑھے ہوئے ہیں اور ان میں بدبودار گندا بالکل گلا سڑا گوشت ہے. لیکن وہ لوگ اچھے گوشت کو چھوڑ کے اس گندے کو کھا رہے ہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا ما ہؤلاء یا جبرائیل، یہ کیا؟ پاکیزہ گوشت ہے، حلال، سامنے دیکھتے ہوئے طبیعت خوش ہو رہی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور یہ گندا پلیت گوشت کھا رہے. اور نے کہا یا رسول اللہ، یہ تیری امت کے وہ زانی مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کے گھر میں حلال عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، اس کو چھوڑ کے گندی عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے. جن کے گھر میں عورت کے بعض نوجوان ہے، خوبصورت شوہر ہے، وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے جخ مارتی ہے، زنا کراتی ہے. آج اللہ نے سزا دی ہے کہ اچھے گوشت کے بجائے یہ مردار گوشت کھاتے رہے. تم نے دنیا میں بھی تو حلال کو چھوڑ کے حرام کھایا تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پہ ہوا کہ ترزخ رؤوسہم بالحجارۃ، ان کے سروں کو پتھروں سے کچل دیا جاتا ہے، پھر سر سلامت ہو جاتا ہے، پھر کچل دیا جاتا ہے، پھر سلامت ہو جاتا ہے، پھر کچل دیا جاتا ہے. تو میں نے جبریل سے پوچھا ما ہؤلاء یا جبریل، یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا حضور ہؤلاء تتثاقلون عن الصلاۃ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے. اٹھتا ہوں جی اٹھتا ہوں جی اٹھتا ہوں جی اٹھتا ہوں، ابھی اٹھیں گے، ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، جلدی وضو کر لوں گا، ابھی آدھا گھنٹہ اور بھی کوئی سورج تو نکلے گا جناب جا کے تقریباً 5:45 بجے، میں کیوں 4 بجے نماز پڑھ لوں؟
میں کیوں 5 بجے پڑھ لوں، 5:30 اٹھوں گا، 6:45 سے پہلے پڑھ لوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے تھے اور نیند اور آرام کو پسند کرتے تھے، ان کو اللہ نے یہ سزا دی اور اسی طرح یہ بھگتتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میرا گزر ایک ایسے لوگوں پہ ہوا کہ ان کے ہونٹ جو ہیں اور زبانیں جو ہیں وہ مقراض سے کاٹی جا رہی ہیں، بچے کاٹتے ہیں، ہونٹ کاٹتے ہیں، زبان کاٹتے، پھر ٹھیک ہو جاتے پھر کاٹتے ہیں۔ میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ ما ہؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء خطباء امتک، یہ تیرے امت کے مولوی ہیں جو لوگوں کو غلط دین بتاتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جو لوگوں کو بدعات سکھاتے تھے، جو لوگوں کو صرف 11ویں اور عرس میں مبتلا رکھتے تھے، جو لوگوں کو صرف رجوی شریف اور جھنڈے شریف اور اس کے بعد جناب کونڈے شریف اور عرس شریف اور 11ویں شریف اور اسی میں الجھائے رکھا، نہ قرآن، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تہجد، صرف اسی میں لگا دیا، ہمیشہ باطل پہ چلاتے رہے۔ آج ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے، وہ بھگت رہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں آگے گزرا ایک قوم پہ، اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ہمیں عذاب سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے حکم پہ چلائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے چلا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے چل رہے ہیں جیسے اونٹ اور جانور چرتے ہیں، اور زقوم تھور کا درخت جو ہے کانٹوں والا وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ما ہؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو صدقات و خیرات نہیں کرتے تھے اور مال کھا جاتے تھے، آج اللہ نے ان کو یہ کھانے کو دیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ سمجھیں کہ اب یہ چیزیں بھی دکھائی گئی، اسی طرح حضور کو جنت بھی دکھائی گئی، اسی طرح حضور کو جہنم بھی دکھائی گئی۔ حالانکہ جنت بھی آخرت میں مرنے کے بعد ملے گی اور جہنم بھی مرنے کے بعد ملے گی۔ یہ ٹرائل تھا، ایک نمونہ تھا جہنم کے عذاب کا، حقیقی جہنم نہ۔ مسئلے کو سمجھیں، جیسے ایک آدمی مومن ہے، مر گیا، قبر جنت کا باغ بن گئی، دعا کرو اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے۔ جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے۔ تو اب یہ گویا جنت میں نہیں ہے، جنت تو جنت ہے، لیکن اس کی کچھ نعمتوں کا حصہ جو ہے اللہ نے بطور نمونہ اس کو قبر میں دکھلا دیا۔ اچھا، بعض لوگوں کے قبر میں بچھو ہیں، سانپ ہیں، تکلیفیں ہیں، عذاب ہیں، گویا جہنم کا کچھ ایک نمونہ دکھلا دیا گیا، ورنہ اصل عذاب جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا۔ نعیم بھی اس وقت ملے گی اور سزا بھی اس وقت ملے گی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ابھی وہ جہنم میں جل رہے ہیں، کیونکہ عذاب نوع من عذاب جہنم ہے تو ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ اور اسراء کیوں ہوا، معراج کیوں ہوا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے فرمایا میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی دین پر چلنے کی، سمجھنے کی توفیق دیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے شادی کی ہے، آپ کو کمپنی 3 مہینے کی اجازت دے سکتی ہے، لے لیں، کوئی بات نہیں، 3 مہینے ٹھیک ہے۔ پھر اللہ توفیق دے تو وزٹ ویزے پہ 3 مہینے کے لیے بیوی کو بلا لینا، نوکری بھی نہ چھوڑو، بیوی کا حق بھی ادا کرو۔ اگر ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھ کے وطر پڑھ لیے کوئی بات نہیں،
جس کو تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین نہ ہو وہ لازماً بھی تیری شاہ کے بعد پڑھ لے اور پھر تہجد کے بعد تہجد پڑھے. جس نے وطر نہ پڑھے ہوں اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ پہلے تہجد پڑھے اور آخر میں وطر پڑھے. یہ نہیں شاہ کو پڑھ لیے تو پڑھ لیے، کوئی منع نہیں. جمعہ کے خطبے میں جب امام وقفہ کرتے ہیں تو کسی دعا پڑھنے کا حکم نہیں. ویسے کہتے ہیں علماء کہ یہ گھڑی مستجاب ہے، جو بھی ہو دل میں دعا مانگ لیں اور کو خاص پڑھنے کا حکم نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ سر ہو یا ہاتھ دھوئیں 3 دفعہ دھوئیں، مسا 1 دفعہ. تو باقی اگر ان کے نزدیک 1 دفعہ بھی کریں وضو ہو جائے گا، سب کے نزدیک ہو جائے گا، لیکن افضل 3 دفعہ ہے. کہتے ہیں جی اگر کسائی جو ہیں وہ بدعتی ہے تو اس کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھانا جائز ہے؟ اہل کتاب کا جائز ہے، جس کا بیچارے کا کیوں جائز نہیں؟ اگر ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں اور ندامت ہو سچی اور سچی توبہ کریں، بالکل اللہ معاف کر دیتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، صرف معاف نہیں کر دیتے بلکہ حضور نے فرمایا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. ہم ڈرائیور لوگ ہیں، سارا سال سفر میں رہتے ہیں، نماز قصر پڑھو. اگر کسی جگہ 1 دن 2 دن ٹھہر تب بھی نماز قصر پڑھو. مزاروں پہ جانا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سجدہ نہ کریں، چومیں نہیں، چاٹیں نہیں، غلاف نہ چڑھائیں، مدد نہ مانگیں، مشکل کشا نہ سمجھیں. مزاروں پہ جائیں، عبرت پکڑیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے درجے بلند فرما. جانا تو منع نہیں. کوئی بیماری کے لیے حرام چیز استعمال کرے، حضور نے فرمایا حرام میں شفا ہے ہی نہیں، تو کیوں استعمال کرو؟ ہاں اگر ڈاکٹر مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے کہ جان بچانے کے لیے ضروری ہے اور جان بھی بچ جائے گی پھر کر سکتے ہیں. نماز میں سر پہ ٹوپی پہننا جائز ہے؟ بالکل جناب جائز نہیں، ضروری ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ بن سنور کے آؤ، اچھا لباس، ٹوپی، پگڑی، بالکل. ایک آدمی انڈیا سے آیا ہے میقات پہ نوکری کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا تو عمرہ فوراً کرے میقات پہ جا کے، ورنہ دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا. باقی ائمہ فرماتے ہیں اس کی نیت ہی نوکری تھی، نیت عمرہ زیارت تھی ہی نہیں، اس پہ کوئی دم نہیں. کہتے جی کہ جمعہ کی دونوں رکعتوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل عطا، جو کہ حضور یہ پڑھتے تھے. کہتے جی کہ کالے رنگ کے جوتے پہننا منع ہے یا نہیں ہے؟ کوئی منع نہیں ہے. یہ تو بابا بعض عاشق لوگوں کے ادب سے وہ اس مقام پہ نہ تم پہنچے نہ ہم پہنچے، مسئلوں میں نہ جاؤ، مسئلے میں جو مرضی آئے تھے. یہ تو بعض عاشق کے محبت والے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی خدا کے گھر کے کعبے کا غلاف کالا ہے یار، میں جوتے کالے نہیں پہنے گا. یہ ان کا اپنا ایک ذوق ہے، کوئی مسئلہ تھوڑا ہے. یہ تو اپنا اپنا ایک شوق تھا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سبز رنگ کی چادر نہیں پہنتے تھے، وہ کہتے بھی حضور کے روضے کا رنگ سبز ہے، میں نیچے چادر پہنوں یا جوتا پہنوں سبز رنگ کا. یہ کوئی مسئلہ نہیں شریعت میں. شریعت میں سب رنگ پہننا جائز ہے. امام فرض نماز پڑھ کے ختم کر کے چلا گیا، ہم 2 رکعت باقی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. پڑھو، ہمیں تو پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ. قرآن کیسے نازل ہوا؟ بھائی جبریل لے کے آیا، ایسے نازل ہوا. معراج میں جاگنا جائز ہے؟ معراج تمہیں ہوگا کہ جاگو گے.
کوئی معراج میں جاگنا نہیں۔ ایسے اللہ کے بندے ہیں۔ اگر آدمی کے سجدے کی جگہ میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو پھونک مار دے یا ہٹا دے، کوئی بات۔ اگر ایسی ہے کہ نقصان ہوگا، ہٹا دو۔ بیوی کی سوتیلی بہن سے نکاح کر سکتے ہو، سگی بھانجی سگی بھتیجی سے نہیں۔ اگر 1 سے 4 طواف لگاتار کریں، بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھو۔ اگر والدین کی نمازیں قضا ہو گئیں، سب سے پہلے ان کی مغفرت کی دعا کرو، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کا فدیہ ادا کرو، جیسے صدقہ فطر ہے اتنا ایک نماز کا۔ امام صاحب کے سامنے لوگ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز ان کی نہیں ہوتی۔ جو امام کے آگے کھڑے ہوں گے، جس طرف امام ہیں ادھر اگر صف بناؤ گے تو نماز نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کوئی کہتا ہے تو وہ جانے۔ جب اللہ نے ان کی دعا قرآن میں ذکر کی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس میں کہاں وسیلہ ہے؟ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اس بیوی کی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی بڑی بغیرت بہن ہے جو بہن پہ سوگن بن کے آنے کے لیے تیار ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا امام صاحب کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ مکہ مکرمہ میں عمرے پہ آئے ہیں، آپ مکے میں رہتے ہوئے اب جتنا دن رہیں طواف زیادہ کریں، پھر جب مدینہ پاک جائیں تو پھر عمرے کا احرام باندھتے ہیں تاکہ وہ میقات ہے۔ اگر حج نہیں کیا کوئی بات نہیں، عمرہ کر کے جاؤ، پھر اللہ توفیق دے، ذریعہ بنائے حج بھی کرنا۔ اگر دونوں آدمی نے طواف صفا کر لیا ہے تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم استر امورنا وامور اولادنا وامور المسلمین، اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ وسلم